السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، مدبر اور منتظم ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کی ذات بابرکت پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے محنتوں، کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے تعزیت کی شرعی حیثیت یا شرعی طریقہ. پچھلے کئی دنوں سے سماج میں مسلسل کثیر الاموات، موت کی زیادتی ہو رہی ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں آیت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب کسی آدمی کا وقت آ جاتا ہے، موت کا پروانہ نکل جاتا ہے، تو اسے ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے. لیکن ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے، یہ بڑھتے ہوئے اموات، یہ کثیر الاموات، بڑھتے ہوئے حادثات جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، اسے ہر انسان، ہر مسلمان اور ہر مومن کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے. آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے، یہ خیال ہر مومن اور مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے. موت کا وقت نکی نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے میرے بھائی. کل کی تیاری میں نے کیا کر رکھی ہے، قبر کے لیے میں کس طریقے سے تیار ہوں، قبر میں ہونے والے سوال و جواب کی تیاری میں نے کس قدر کر کے رکھی ہے.
اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھے جانے والے سوالات کی تیاری میں نے کس انداز میں کر رکھی ہے. میں کل کیا منہ دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے, پل صراط سے کیسے گزروں گا, میں فرشتوں کو کیسے سوالات کے جوابات دوں گا, نامہ اعمال کا وقت کیسا ہوگا, جب تولے جائیں گے اعمال تو کیسی لڑی ہوگی. یہ سارے حوادث اور نصیحت ہمیں اموات دیتی ہے میرے بھائیوں. آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے. تعجب کرنے کی بات نہیں ہے, اور کوئی بھی جملہ اور کوئی بھی خراب اور شرکیہ جملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنا, یہ ساری ایک مسلمان اور مومن کو زیب اور شیبہ نہیں دیتا ہے, لہذا اس سے بچنا چاہیے. میرا موضوع ہے میرے بھائیوں, تعزیت کا شرعی طریقہ کیا ہے. تعزیت کہتے ہیں جب کوئی میت ہو جاتی ہے یا کسی کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے, اس کو جا کر تسلی دینا, اس کو صبر کی تلقین کرنا, اس کو دلاسا دینا, اس کو کہتے ہیں تعزیت. عام طور پر ہم لوگ جاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, گھر میں عورتیں گھر میں جاتی ہیں, مرد لوگ باہر کھڑے ہوتے تعزیت کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں تعزیت, عربی لفظ ہے. تو تعزیت کا معنی ہے تسلی دینا, جا کر اس کو صبر کی تلقین کرنا, ان کے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرنا, اجر کی امید دلانا, اسے کہتے ہیں تعزیت. دیکھیے شریعت کے اندر قدم قدم پر میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے. عام طور پر غم کے ماحول میں ذرا باہوک ہو کر کچھ ایسی حرکتیں ہم کر جاتے ہیں جو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. شریعت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ تعزیت کس انداز میں دوں گے, کیسے دوں گے آپ, یہ ساری باتیں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے لکھ کر لایا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, خاص کر عورتیں. سب سے پہلی بات تعزیت کا طریقہ میرے بھائی, جب آپ کسی کی تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے, نیت مخلص ہونی چاہیے, آپ کی نیت کے اندر نخالصتا پائی جانی چاہیے. کسی فائدے کے لیے, رشتہ داری سچوانے کے لیے, یا پھر اپنا تعلق برقرار رکھنے کے لیے یہ نیت نہیں آنی چاہیے. آپ کی ملاقات آپ کی نیت پر اثر دیتی ہے میرے بھائیوں. آپ کی نیت درست کرنی ہوگی, نیت کو سنوارنی ہوگی, بہت ضروری ہے. عام طور پر رشتہ دار کیا کہیں گے, میرا دوست کیا کہے گا, فلاں کیا کہے گا, اس نیت کو رکھ کر ہم جاتے ہیں میرے بھائیوں. نہیں, آپ اپنے دل کے اندر میت کی مغفرت کی نیت, مغفرت کی دعا کی نیت کر لیجئے. میں اپنے بھائی کی مغفرت کروانے کے لیے جا رہا ہوں, میں اپنے بھائی کے گھر والوں کو دلاسا دینے کے لیے جا رہا ہوں, میں ان کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اپنی نیت کو درست کیجئے, اس لیے کہ نیت پر بہت بڑا اجر ملتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مؤمن يعزي اخاه بمصیبت الا كساه الله سبحانہ من حلل الکرامت یوم القیامت. جو کوئی انسان نیت کے ساتھ اپنے بھائی کو دلاسا دیتا ہے, اپنے بھائی کو تسلی دیتا ہے, اسے اس کی پیٹھ پر دباتا ہے, یعزی اخاہ بمصیبت, اس کی مصیبت میں اس کو صبر کی تلقین کرتا ہے, الا کساہ اللہ سبحانہ من حلل الکرامت یوم القیامت, اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو عزت کا لباس پہنائے گا, عزت کا لباس پہنائے گا میرے بھائی. بہت ضروری بندہ ہے. اپنی نیت کو سدھاریے, اپنی نیت کی اصلاح کیجیے. اپنی نیت کے اندر اپنے بھائی کی مغفرت ہونی چاہیے, اپنے بھائی کے خاندان والے, ان کے گھر والوں کو دلاسا اور صبر کی تلقین ہونی چاہیے. بڑا ضروری کام ہے. پہلی بات ہو گئی. نمبر 2, میت کے لیے دعائے مغفرت کیجیے. تعزیت کے لیے آپ جاتے ہیں, کیا ہوا کیسے, یہ ساری باتیں بات میں. سب سے پہلے مغفرت کی دعا دیجیے, مغفرت کی دعا دیجیے. اور مغفرت کی دعا بھی میرے بھائیوں آپ کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے, چھوٹی چھوٹی, بڑی ضروری ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت الفاظ ہے اس سے بڑھ کر اچھی بات ہو نہیں سکتی ہے, یا اس سے بڑھ کر ہم اچھی تعزیت نہیں کر سکتے ہیں. جو تعزیت اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, جو تعزیت اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کری ہے, اس سے زیادہ اچھی تعزیت ہم نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائی. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے,
اپنے بھائی کے لیے مغفرت کرو. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کی یہ دعا سکھائی ہے. اس بھائی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اس کو عافیت دے, اس کو رحمت تیری رحمت اس پر نچھاور کر دے, تو اس کو عافیت دے دے, اس کو مکمل طریقے سے معاف کر دے, اس کی قبر کو نور سے بھر دے. بہت ساری باتیں اللہ کی سکھائی. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے تعزیت کے لیے. نمبر 2, میت کے گھر والوں کو آپ صبر کی تلقین کیجیے, صبر کیجیے, صبر کیجیے. بڑا ضروری ہے میرے بھائی صبر کرنا, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور مال میں کمی کر کے خوف سے, بھوک سے, تنگی سے اور کسی کی جان لے کر تمہیں آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے. وبشر الصابرین. جب آزمانا شروع ہوتا ہے, جب کسی کی اگر موت ہو جاتی ہے, یہ ٹکڑا یاد, وبشر الصابرین, یہ ٹکڑا یاد کر لیجئے. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے, خوشخبری ہے. یہ ٹکڑا یاد کر لیجئے میرے بھائی. وبشر الصابرین, صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ خوشخبری دے گا تمہارے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور وہ لوگ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ان کو یہ دعا سکھائیے, انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی واپس لوٹ, ہم اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ہی ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. یہ دعا پڑھ کر سکھائیے ان کو. تیسری بات, ساتھ میں اجر کی امید دلائیے, اجر کی امید. یہ جو آپ پر مصیبت آئی ہے, تکلیف آئی ہے, اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیے, دلائیے میرے بھائی, ضروری ہے. اجر کی امید دلائیے, اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعزیت کے جو الفاظ ثابت ہیں اس میں اجر کا لفظ ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, ان کے بچے کا انتقال ہونے کے قریب ہے, نزا کی حالت میں, ابھی جان نکلنے والی ہے, آنکھیں پھل چکی ہے, سانس پھول رہی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو لگا کہ اب یہ بچہ انتقال کرنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے حضرت زینب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں ہے. حضرت زینب نے خادم کو بھیجا, جاؤ اللہ کے رسول سے کہو, جا کر کہو کہ تمہارا نواسا انتقال کرنے والا ہے, جلدی آ جائیے, بلا لائیے. وہ خادم جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آپ کا نواسا انتقال کرنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے نہیں. اب سب کہتے کہ جاؤ زینب کو کہنا یہ دعا پڑھے, ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ان للہ ما اخذ, اللہ کا جو ہے اس نے لے لیا, وَلَهُ مَا عَادَ, جو دیا وہ بھی اللہ کا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى, اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا وقت نکی ہے, معین ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ, زینب سے کہنا صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کر لینا. وَلْتَحْتَسِبْ, اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کر لینا. یہ کہا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ خادم واپس آتا ہے, حضرت زینب کے پاس دعا سکھاتا ہے, بیٹی ہے, محبت ہوتی ہے باپ کی, تم واپس جاؤ اور قسم کا حوالہ دینا. اور کہا کہ زینب نے قسم کا حوالہ دیا ہے, اب ضرور آ جائیے. وہ خادم واپس جاتا ہے, اب صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کا حوالہ دیتا ہے. اللہ کے رسول واپس آتے ہیں اور تب تک انتقال ہو چکا ہے. جیسے ہی بچے کو ہاتھ میں لیتے ہیں, اب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. صحابہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں. اللہ کے رسول روتے ہوئے دیکھ کر صحابہ کو تعجب ہوا. اللہ کے رسول سے پوچھا, اللہ کے نبی آپ کی آنکھ میں آنسو,
اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بھی رحم دل انسان ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، میری بھی محبت ہے اپنے بچوں سے۔ اللہ کے رسول روتے رہتے ہیں۔ یہ لمبی حدیث ہے میرے بھائیوں۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کا جو انداز سکھایا ہے، اجر کی امید کرو، ان للہ ما اخذ وله ما آتا وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہا تم اجر کی امید رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسی طرح میت کے لیے جو دعا کے الفاظ ہیں وہ یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، ان للموت خزیہ، موت بڑی بری چیز ہے، بڑی بھینکر خزیہ کہتے ہیں بڑی ڈراؤنی چیز، ان للموت خزیہ، یہ بڑی بھیانک چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا تم لوگ جب کسی کا انتقال ہو جائے اپنے بھائی کا تو تم یہ جملے کہا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہم اکتبہ فی المحسنین، اللہم اکتبہ فی المحسنین، اللہ تعالیٰ اس میت کو نیکوکاروں میں داخل کر لے، نیکوکاروں میں شمار کر لے۔ وَجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ، علیین جہاں پر نیک لوگوں کی نام اعمال کا کتاب اور چوپڑا رہتا ہے اسے کہتے ہیں علیین، جگہ نام ہے اس کا۔ وَجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ، یہ بندہ جو انتقال کر چکا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی نام اعمال کو علیین میں جگہ دے دے۔ اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا، اللہ تعالیٰ تو اس مرے ہوئے شخص کی اجر سے ہمیں محروم مت کرنا اور ہمیں گمراہ مت کرنا، یہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کی رسول سے ثابت ہے۔ دیکھیے میرے بھائی دعائی یاد کرنی چاہیے۔ عام طور پر جاتے ہیں کیا ہوا، کیسا ہوا، کیوں مرا، کیا حالت میں تھا، یہ ساری بات کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ شرعی طریقہ تھوڑی، ایک مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے یہ طریقہ یاد ہونا چاہیے۔ اور ایک دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت بڑا واقعہ لیکن مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ دعا تھی، اللہم یعنی بڑی کم عمری میں انتقال ہو گیا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ام سلمہ کو، ام سلمہ یہ دعا کر لینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت پر صبر اجر دینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یہ مصیبت میرا شوہر انتقال کر چکا ہے مجھے اجر دینا، میں صبر کر رہی ہوں، واخلف لی خیرا منہا، میرے شوہر کے بعد اچھا بدلہ مجھے عنایت فرمانا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول نے یہ دعا مجھے سکھائی، یہ دعا پڑھی اور یہ جملہ جب میں نے پڑھا وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، مجھے اس سے بہتر بدلہ دے، تو میرے دل میں خیال آیا ابو سلمہ سے بہتر کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ یہ خیال آیا میرے دل کے اندر، ابو سلمہ سے بہتر کوئی شوہر ہو سکتا ہے؟ لیکن سبحان اللہ میں یہ دعا پڑھتی رہی اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا اور میری شادی اللہ کے رسول سے ہوئی، سب سے بہترین انسان سے ہوئی۔ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهُ، تو یہ دعا بھی دینی چاہیے۔ اور ایک تعزیت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جو رشتہ دار ہے یا جو پڑوسی ہے ان کے لیے ہلکا پھلکا کھانے کا انتظام بھی میں ہلکا پھلکا کہہ رہا ہوں، اگر میں یہاں پر یہ بولوں گا کھانا بھی لے جا سکتے تو سب لوگ لے کر جائیں گے، سب لوگ ضرورت نہیں ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں بیچارے اور جو پڑوسی ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میت کے گھر میں تھوڑا سا ہلکا پھلکا کھانا پہنچا دیں، پہلے پوچھ لیں انہیں، پہنچا دیں ان سے کوئی سب۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، عورتیں خاص سن لے، سب لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو رشتہ دار ہے، جو قریب رشتہ دار میں قریبی رشتہ دار جو پڑوسی ہے ایک مرتبہ پوچھ لے، اس لیے کہ حضرت جعفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں، جب ان کا انتقال ہو چکا، ان کے انتقال کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اپنے گھر والوں سے، جاؤ تم حضرت جعفر کے گھر کھانا پہنچا کے لاؤ، اس لیے کہ آج ان کے اوپر بہت بڑا دین ہے اور وہ بہت ویست رہنے والے ہیں، مشغول رہنے والے ہیں، آج کے دن ان کے اوپر غم آ چکا ہے آج کے دن، تو تھوڑا موٹا آپ کھانا پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتے ہیں۔ اب تھوڑی بات یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟
ہم لوگ تعزیت میں غلطی کہاں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، تعجب لگے گا لیکن میں حدیث سے دلیل دے رہا ہوں، آپ برا مت ماننا، جو میت کے گھر کے بعد جو جمع ہوتے ہیں، بھیڑ جمع ہوتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے میرے بھائی۔ آپ کو دلاسا دینا ہے، تعزیت دینی ہے، جاؤ 2 منٹ دعا دو واپس آ جاؤ، یہی اصل طریقہ ہے۔ وہاں پر بیٹھنا، باقاعدہ کرسیاں لگانا، پلنگ بچھانا، چائے نوشی کرنا، یہ ساری باتیں خلاف تعزیت کے خلاف ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاؤں، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کننا نر الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام من النیاحۃ۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نر الاجتماع، میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے کو، میت کے گھر والوں کے پاس بھیڑ لگانے کو، جمع ہونے کو اور ان کے گھر والوں کو کھانا پہنچانے کو، صنعۃ الطعام، جو جمع ہوتے ہیں، جو بھیڑ لگتی ہے، جو چائے نوشی کی محفل چلتی ہے، ان کو پہنچانا، کھانا پہنچانے کو، من النیاحۃ، نیاحہ شمار کرتے، نیاح آپ جانتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا، نیاحہ کہتے ہیں چیڑنا، پھاڑنا، آواز کرنا، چلانا، مر جانے سے لوگ عورتیں کرتی ہیں، اسے کہتے ہیں نیاحہ۔ اللہ کے رسول نے اسلام پر روکا ہے، اسے نیاحہ سے روکا ہے۔ تو جو بھیڑ لگانا اور جو یہ کھانا بانٹنا، یہ ساری چیزیں من النیاحہ، نیاحہ میں سے ہم شمار کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں صاف الفاظ میں کہا گیا، کننا نعد الاجتماع الى اہل المیت وصنعۃ الطعام بعد دفنہ من النیاحہ، دفن کے بعد جمع ہونا، اسے بھی ہم نیاحہ میں شمار کرتے ہیں۔ دفن کے بعد جمع، 2 دن تک بھیڑ لگی رہتی ہے، بالکل غلط ہے، یہ تعزیت کا انداز نہیں ہے، یہ خلاف شریعت ہے، اسے بچنا چاہیے۔ اور ایک بات جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ میں نے دیکھا عورتیں سورہ یاسین، سورہ فاتحہ اور یہ بہت ساری قرآنی آیت پڑھتی ہیں، اور خاص کر میں نے یہ دیکھا تیسرے دن جب میت کا تیسرا دن ہوتا ہے تو اللہ عالم یہ بدعت ہے، یہ بدعت کہا گیا ہے۔ شیخ بن باز سے پوچھا گیا، یہ سورہ یاسین پڑھنے کا پوچھا گیا تو شیخ بن باز نے فتویٰ دیا کہ یہ بدعت کام نہیں ہے، اور جو حدیث ہے کہ ما من میت یموت فیقرأ عنہ لیس الا ہون اللہ علیہ، یہ حدیث ہے، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جو میت کے گھر والوں کے پاس میت پر سورہ یاسین کی تلاوت اس کے پاس کر لیتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے اقرؤ یاسین علی موتاکم، تم تمہارے مردوں پر، میت پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز ملی ہے، جو سنت سے ثابت ہے، وہ ہے مغفرت طلب کرو، اس بندے کی مغفرت طلب کرو، اس بندے کو معافی طلب کرو میرے بھائی، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ آخری بات، میت کے محاسن بیان کرنا۔ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا کہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ارے یہ تو ایسا تھا، اچھا تھا، ویسا تھا، آپ کو اسے کہتے ہیں محاسن، آپ کو محاسن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حدیث ہے اذکروا محاسن موتاکم، ابو داؤد کی جو حدیث ہے یہ بھی ضعیف ہے، کہ تم اپنے مردوں کے محاسن بیان کرو، یہ بھی ضعیف ہے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میت ہوتی ہے، آپ ایک ہی لفظ اپنی زبان پر کہہ سکتے ہیں، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پر رحم کر دے، بس۔ اور کوئی بھی چیز ایسا تھا، ویسا تھا، فلاں تھا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ تعزیت کا طریقہ ہے جسے مجھے اور آپ کو سنت طریقہ میں نے آپ کے سامنے پوری حدیث سے ثابت ہے، اور اس کو آپ دیکھیے، خیال کیجیے، خاص کر عورتیں اس پر خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من